السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے یاجوج و ماجوج کون ہیں، یاجوج و ماجوج کی تعداد کتنی ہوگی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم تفصیل اس کی نوعیت اور لوگوں کے حالات پر بات کریں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یاجوج ماجوج دو قبائل کے نام ہیں جو ایک ساتھ رہتی ہیں۔ یہ دونوں قبائل حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے بھی تعلق رکھتے ہیں، یعنی یہ عام انسان ہے، یہ نہ تو جنات ہے، نہ ہی خلائی مخلوق اور نہ ہی کوئی افسانوی مخلوق، جیسے کہ بعض کہانیاں بیان کرتی ہیں۔ یاجوج و ماجوج طویل عرصے تک باقی انسانوں سے الگ تھلگ رہے، جن کی وجہ سے وہ تہذیب و تمدن میں باقی قوموں سے پیچھے رہ گئے۔ ذوالقرنین کے زمانے میں یہ لوگ دو پہاڑوں کے درمیان رہتے تھے اور لوگوں کو لوٹ مار، قتل و غارت اور فساد سے تنگ کرتے تھے۔ ایک مومن بادشاہ جس کا نام حضرت ذوالقرنین ہے، جو زمین پر سفر کرتا اور لوگوں کو رب العالمین کی طرف بلاتا تھا، اس کے پاس ایک بہت بڑی اور طاقتور فوج تھی۔ وہ اپنے فوج کے ساتھ زمین کے مشرق و مغرب کا سفر کرتا تھا۔ اللہ نے اسے حکمت، علم، طاقت اور ایمان عطا کیا تھا۔ ذوالقرنین اپنی عظیم فوج کے ساتھ زمین کے مشرق و مغرب کا سفر کر رہا تھا، لوگوں کو رب العالمین کی طرف بلاتا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی قوم سے جا ملے جو دو پہاڑوں کے درمیان رہتے تھے، لیکن وہ ان کی زبان نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے ان کے درمیان ایک مترجم رکھا۔ ابن کثیر اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس نے ان کے درمیان درجنوں مترجمین رکھے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ لوگ ذوالقرنین سے کہنے لگے، اے ذوالقرنین، ہمیں یاجوج و ماجوج سے بچاؤ۔ ذوالقرنین نے پوچھا، یاجوج و ماجوج کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، وہ مفسد ہیں، کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں، ہمارے کھیتوں اور ہماری نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے ان کے لیے ایک مضبوط دیوار بنا دی تاکہ یہ باقی دنیا سے الگ ہو جائیں۔ ان کی کثرت، یاجوج و ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے، اے آدم، اپنے اولاد میں سے جہنم کے لیے افراد نکالو۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے کتنے؟ اللہ فرمائیں گے، ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں اور ایک جنت میں۔ یہ سن کر صحابہ کرام خوفزدہ ہو گئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، وہ ایک کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک تم میں سے ہوگا اور 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے۔ یاجوج و ماجوج کا خروج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ جب وہ دیوار سے باہر نکلیں گے تو زمین پر فساد مچائیں گے۔ ان کی کفر کی شدت کا یہ حال ہوگا کہ وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے اور جب وہ تیر خون سے واپس آئیں گے تو وہ دعویٰ کریں گے، ہم نے زمین والوں کو زیر کر لیا اور آسمانوں والوں پر بھی غالب آ گئے۔ یاجوج ماجوج کو اللہ تعالیٰ ایک خاص کیڑے النغف کے ذریعے ہلاک کرے گا جو ان کی گردنوں پر حملہ کرے گا۔ ان کی لاشیں زمینوں کو بھر دیں گی اور بدبو پھیل جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا، ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور زمین کو پاک کر دیں گے۔ یاجوج ماجوج کہاں ہے؟ یہ ایک ایسا راز ہے جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان کا مقام یا تو زمین کے نیچے کسی گہرائی میں ہے یا کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں انسانوں کی رسائی ممکن نہیں۔ کھودتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روزانہ دیوار کھودتے ہیں اور جب سورج کی روشنی قریب آتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے کہ کل دوبارہ آئیں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا قیامت کے قریب کہ وہ ان کا سردار دیوار کو کھودیں گے تو ان کا سردار کہے گا کہ انشاءاللہ کل دوبارہ آئیں گے۔ یہی انشاءاللہ کہنا ان کے آخری دن میں فیصلہ کن ہوگا۔ تو وہ کل کو آئیں گے تو ان کا کام رائے گا نہیں جائے گا، وہ تھوڑی آگے توڑیں گے اور وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ باہر آئیں گے، اور جب وہ دیوار کو مکمل کھود کر باہر نکلیں گے اور یہ دنیا میں فساد برپا کریں گے۔ حضرت مولانا حافظ الرحمان نے اپنی کتاب قصص القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمان مل کر اللہ سے دعا کریں گے کہ ان سے جان چھڑا دیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے گردنوں
میں ایسا کیڑا پیدا کرے گا جو ان کی موت کا باعث بنے گا. پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر دی جائے گی جو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں. پر یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ظہور مہدی علیہ السلام پھر خروج دجال کے بعد ہوگا. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر چکے ہوں گے. ان کا نکلنے کی ایک علامت بحر تبریہ کے پانی کا تیزی سے کم ہو جانا ہونا بیان کیا جاتا ہے. حدیث میں ذکر آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا لشکر جب بحیرہ تبریہ سے گزرے گا تو وہاں پانی پیے گا. جب ان کے آخری کہیں گے یہاں پانی ہوا کرتا تھا. چنانچہ اس بحیرہ کا پانی مسلسل خشک ہو رہا ہے. یاجوج ماجوج کے بارے میں ایمان رکھنا ایمان بالغیب کا حصہ ہے. اللہ نے ان کا ذکر ہمیں اس لیے کیا تاکہ ہم جان سکیں کہ آزمائشوں سے بچنے کے لیے ہمیں سدی بداش کی ضرورت ہے. اپنے اور گناہوں کے درمیان دیواریں کھڑی کریں چاہے وہ مصباح جائز چیزیں ہی کیوں نہ ہو تاکہ آپ بڑی آزمائشوں سے محفوظ رہ سکیں. جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز کا سامنا کرتے ہیں. جو اللہ کے لیے کسی چیز کو ترک کرتا ہے اللہ اسے بہتر سے نوازتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل اسلامک وائس اسٹوری کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرہ.